حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حرام کمائی سے کوئی چیز خریدی تو کیا وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا نہیں؟ مثلا کسی نے ڈریم 11 سے پیسے جیتے اور گاڑی لائی تو کیا وہ گاڑی استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ عرفان احمد پیر۔ عرفان صاحب اس میں یاد رکھیں کہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ ڈریم 11 یہ کھیلنا حرام ہے کیونکہ ایک جوا ہے۔ اسی طور پر دوسری گیم ہے جس میں آپ کو یہاں سے پیسے لگانے ہیں پھر وہاں سے آپ کو کچھ چیزیں ملے، چونکہ یہ جوئے میں آتی ہے اور قرآن کی روح سے جوا حرام ہے۔ جب یہ حرام ہے تو اس کی کمائی بھی آپ کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی۔ اس وجہ سب سے پہلے ہمیں ان گیموں کو چھوڑنا چاہیے، اس گیم کی دعوت نہیں دینی چاہیے، اس گیم کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کی ترغیب نہیں دینی چاہیے کہ میں نے اتنا کمایا آپ بھی آؤ ورنہ ان کا گناہ بھی آپ کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے یہ گیم کھیلنا حرام ہے۔ دوسری چیز، حرام کمائی کا کوئی بھی بندہ مالک نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ حرام کمائی کا کوئی بندہ مالک نہیں ہوتا۔ مثلا آپ نے حرام کمائی لائی تو آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں، تو پھر آپ اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتے، خرچ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ پھر آپ اس میں گاڑی لائیں، گھر بنائیں، جائز ہی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اب شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ نے جس سے لیا ہے کوشش کریں وہاں تک پہنچانے کی، اگر ممکن نہیں ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ اس کو غریبوں پر خرچ کریں، کسی محتاج اور غریب کو دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے۔ اگر آپ نے ثواب کی نیت کی کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا، میں نے اتنے پیسے فلاں غریب کو دیا، پھر یہ گناہ کبیرہ نہیں، پھر یہ کفر ہے، پھر آپ اسلام سے نکلیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ حرام کی کمائی پر ثواب کی نیت رکھنا اور امید رکھنا یہ کفر ہے۔ اس وجہ سے آپ کو بغیر ثواب کی نیت کسی غریب کو دینا ہے اور آپ کو ثواب نہیں ملے گا کیونکہ وہ پیسے آپ کے ہے ہی نہیں، یاد رکھیے۔ اور اپنے آپ میں خرچ نہیں کر سکتے، اس میں سب سے بڑا نقصان ایک تو قرآن اور اللہ کے رسول نے اس کو حرام کہا، دوسرا یہ کہ جب آپ کے جسم میں حرام غذا جائے گی اور انہی پیسوں سے اگر آپ اپنے اولاد یا گھر والوں کو پالیں گے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے پھر عبادت کی توفیق چھین لے گا۔ کیوں؟ جب حرام کمائی کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو اللہ پھر عبادت کی توفیق ہی چھین لیتا ہے، یاد رکھیں۔ اس وجہ سے جب تک آپ حرام غذا سے نہیں بچیں گے تب تک آپ کو حلاوت ایمان، نماز، روزے، عبادت کی طرف آپ مائل بھی نہیں ہوں گے۔ تبھی تو شریعت نے کہا حرام سے بچے، حلال کو کھائے۔ تو حلال کی طرف آپ جتنا جائیں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے قریب کریں گے۔ اس وجہ سے ان چیزوں کو چھوڑیے، حرام کی کمائی، حرام کی چیزیں ہیں، ان سے بچیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حلال کے رزق کھولیں گے۔ یہ جو بندہ حرام کی طرف دوڑتا ہے نا، پھر اس کو حلال کا راستہ نہیں ملتا ہے۔ جب آپ حلال کی طرف دوڑیں گے تھوڑا ہی ہو لیکن سکون ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہو، یا آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔